حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحقہ پر بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ جی ان کی خلافت برحق نہیں تھی، وہ خلیفہ برحق نہیں تھے، ناجائز قبضہ تھا خلافت پر، حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ پر حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ نہ جانے کون کون سی غلاظتیں وہ منہ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور نکالتے ہیں۔ میں اس موقع پر عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت برحقہ تھی، اس پر دلائل قرآن سے بھی ہیں، دلائل احادیث نبویہ سے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتابوں کے اندر بھی بڑی وافر مقدار میں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ نام ابو بکر کے ساتھ، یعنی زبان نبوت پر نام ابو بکر آیا خلافت کے متعلق، اس قسم کی بھی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ وہ پیش کروں گا۔ ابھی جو سر فہرست میں نے آپ حضرات کے سامنے حوالہ پیش کرنا ہے، وہ حوالہ انہی منکرین صحابہ و اہل بیت اور حضرت صدیق اکبر کی خلافت برحقہ پر طعن و تشنیع کرنے والے افراد کی کتاب سے ہے، اور میں اس موقع پر یہ حوالہ صرف اور صرف ان پر حاوی ہونے کے لیے، ان کو کہہ لیں کہ ان پر اپنی اس حوالے کی دھاک بٹھانے کے لیے میں ہرگز پیش نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرا ایک مزاج ہے کہ میں دعوت فکر اور دعوت اصلاح کے اس اصول اور ضابطے کے تحت ہی اگلے بندے کو دعوت دیتا ہوں، تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ وہ جو گمراہی میں اور ضلالت میں بھٹک رہا ہے تو وہ صحیح راستے پر ان دلائل کی روشنی میں اپنی راہ کو متعین کر لے۔ تو میں اس موقع پر عرض کرنا چاہوں گا اہل تشیع سے اور ان کے صاحبان عقل و دانش سے، صاحبان عقل و خرد سے، اہل فکر و دانش سے، کہ خدا را آپ اس حوالے پر غور و فکر کریں۔ آپ کے گھر میں یہ حوالہ موجود ہے، وہاں پر جا کر دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس کی ایک ایک چیز کو چیک کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس حوالے کے مطابق آپ حضرت صدیق اکبر کی خلافت اور ان کی اس عظیم جو اللہ پاک کی ذات نے ذمہ داری رسول اللہ کی زبان سے اور پھر اس کے بعد اجماع صحابہ سے ان تک منتقل کی ہے، اس کے اوپر جو ہے صحیح طور پر اپنے عقیدے کو درست کر لیں، ورنہ یاد رکھیے گا قیامت کے دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر جو آپ طعن اور اعتراض کرتے ہیں، اس کا جواب آپ کو پروردگار کو دینا ہوگا۔ میں اب آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں نہج البلاغہ ہے، شیعوں کی سب سے معتبر کتاب ہے نہج البلاغہ۔ لکھا ہوا ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہم السلام کے کلام کا عظیم مجموعہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کلام کا عظیم مجموعہ۔ تالیف ہے، لکھا ہوا ہے حضرت آیت اللہ سید رضی علیہ الرحمہ، اور اس کے مترجم ہیں حجت الاسلام والمسلمین قائد مرحوم مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ چھپی ہے ثاقب پبلیکیشنز لاہور پاکستان سے۔ تو یہ نہج البلاغہ ہر تقریباً شیعہ کے گھر میں موجود ہوتی ہے، تو میں اس موقع پر اسی نہج البلاغہ سے حوالہ پیش کروں گا۔ اس نہج البلاغہ کے اندر جو دوسری جلد موجود ہے، اسی نہج البلاغہ کے اندر پہلی جلد کے اندر تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خطبات موجود ہیں، جن کی تعداد تقریباً 238 کے قریب ہے۔ اس کے بعد نئی جلد کا آغاز ہو رہا ہے، لکھا ہوا ہے نہج البلاغہ جلد نمبر 2، اور یہاں پر جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو مکتوب ہیں، جو خطوط ہیں، تو ان کا ذکر ہے۔ وہ خطوط جہاں پر موجود ہیں، ان میں سے چھٹا خط اللہ رب العالمین نے حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ عنہ کو جو ایک عظیم منصب عطا فرمایا، خلافت کی صورت میں چوتھے خلیفہ بنے، اس موقع پر جنہوں نے خط لکھا تھا اس نہج البلاغہ کے مطابق حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کو، اس خط کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو یہ مکتوب نمبر 6 ہے۔ گویا کہ حوالہ یوں بنا نہج البلاغہ، اسی میں جو جلد نمبر 2 ہے کہ جس میں خطبات کا نہیں بلکہ مکتوبات کا ذکر ہے، حضرت علی کے خطوط کا ذکر ہے، ان میں سے چھٹا خط ہے جو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ان کی طرف لکھا گیا۔ تو اس خط کا میں اقتباس آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت علی کی نظر میں کیا تھی، اور آج کے شیعان علی اپنے آپ کو حضرت علی کا گروہ کہنے والے کیا حضرت علی کے نظریے پر قائم ہیں؟ کیا نہج البلاغہ کی اس عبارت کے مطابق حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کی خلافت پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ایک ایک لفظ کو سماعت کیجئے گا۔ مکتوب نمبر 6 میں لکھا ہے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان سے بیعت کر چکے تھے۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، بایعن القوم الذین بایعوا، میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے اسی قوم نے کہ جنہوں نے بیعت کی تھی ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ، جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی، اسی اصول کے تحت جو ہے میرے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے۔ تو اگر حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت نعوذ باللہ وہ بیعت غلط تھی، تو اس عبارت کے مطابق اور حضرت علی کے اس مکتوب کے مطابق تو نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی المرتضیٰ کی بھی خلافت کے اوپر پھر اعتراض آتا ہے۔ تو اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ ذرا آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، شیجان علی کہ جو حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر اعتراض کرتے ہیں، کیا وہ حضرت علی کی خلافت پر بھی اعتراض کریں گے؟ حضرت علی فرماتے ہیں میری خلافت بھی اسی اصول پر ہے جن اصولوں پر ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت اور بیعت تھی۔ اس کے بعد فرمایا فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ، کہ جو شخص یعنی اسی اصول کی بنا پر، اسی اصول کے تحت جو شخص موجود ہو خلافت کے موقع پر، فرمایا کہ اسے کسی قسم کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے نظر ثانی کا، اور فرمایا وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يُرَدَّ، اور جو شخص غائب ہے یعنی اس مشورے کے اندر، اس بیعت کے اندر موجود نہیں ہے، تو فرمایا کہ اسے بھی کسی قسم کا حق نہیں ہے کہ وہ اس بیعت کو توڑے، اس بیعت کو رد کر دے۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا الشُّورَىٰ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، کہ مشورے کا جو حق ہے، خلیفہ کو ڈیسائیڈ کرنے کا جو حق ہے، یہ مہاجرین اور انصار کو حق حاصل ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ مقرر کیا تھا، یہ کس نے مقرر کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے مہاجرین اور انصار نے کیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خلیفہ کو ڈیسائیڈ کرنا، متعین کرنا، یہ مہاجرین اور انصار کا حق ہے۔ گویا کہ اس اصول کے تحت بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے وہ خلافت برحق ہے، وہ بیعت ٹھیک تھی، وہ غلط نہ تھی۔ مہاجرین اور انصار نے حضرت صدیق کو خلیفہ مقرر فرمایا تھا۔ اور فرماتے ہیں حضرت علی فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ رَجُلٍ، اگر یہ مہاجرین اور انصار کسی شخص پر مجتمع ہو جائیں اور کسی شخص کو اختیار کر لیں، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اس کو خلیفہ مقرر کر لیں، اپنا امام مقرر کر لیں، حضرت علی فرماتے ہیں كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، اسی میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ آپ ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر انصار اور مہاجرین کسی خلیفہ کو مقرر کر لیں تو فرمایا کہ اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ تو حضرت صدیق کو مہاجرین اور انصار نے خلیفہ مقرر کیا، تو گویا اس کے مطابق اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی اسی میں تھی۔ فرمایا فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ، یہ بات زیادہ قابل غور ہے شیعان علی کے لیے جو حضرت صدیق اکبر کی خلافت پر طعن کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں، اشکال لاتے ہیں اور ان کی خلافت کو خلافت برحقہ نہیں سمجھتے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِدْعَةٍ، فرمایا کہ اب جو کوئی بھی اس شخصیت پر اعتراض کرے گا جس کو انصار اور مہاجرین نے منتخب کر لیا، اس شخصیت پر اعتراض کرے گا یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے گا، تو فرمایا کہ ردوہ الی ما خرج منہ، تو اس کو اسی طرف لٹایا جائے گا جس طرف حق ہے، یعنی اسے اس بات کے اوپر مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس خلیفہ کی خلافت کو تسلیم کرے۔ فَإِنْ أَبَا قَاتَلُوهُ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر وہ واپس پلٹنے سے، سیدھی راہ پر آنے سے، خلیفہ کو خلیفہ تسلیم کرنے سے اعراض کرے، روگردانی اختیار کرے، تو فرمایا کہ قاتلوہ، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اندازہ کرو حضرت علی کے فتوے سے تو آج کے جو شیعہ ہیں پھر وہ قتل کے ہی مستحق ٹھہرتے ہیں، ان کے اوپر تو قتل کا ہی فتویٰ لگایا جائے گا چونکہ حضرت علی نے فتویٰ دیا قتل کا۔ تو اس لیے خدا را ٹھنڈے دل سے سوچیں حضرت علی کی تعلیمات کیا ہیں اور آپ کے جو ذاکر ہیں وہ آپ کو کیا سکھا رہے ہیں۔ اور میں امید کروں گا اس موقع پر کہ جب تنازع کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور آپ کے ذاکر آپ کو تلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو یقیناً آپ کا ووٹ اور آپ کا بھار، آپ کا وزن حضرت علی کے پلڑے میں ہوگا، ذاکرین کے پلڑے میں نہیں ہوگا۔ یہاں پر جبکہ دو شخصیات اور دو نظریات کھڑے ہوئے ہیں، ایک ذاکرین کی شخصیات اور ایک شخصیت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جب اس موقع پر دونوں آمنے سامنے ہیں تو میں ضرور توقع رکھوں گا حضرت علی سے محبت کرنے والوں سے کہ وہ حضرت علی کو سپورٹ کریں گے، حضرت علی کو فالو کریں گے، حضرت علی کی تعلیمات کی پیروی کریں گے، حضرت علی کے نظریے کو اپنائیں گے، ذاکرین کے نظریے کو اپنائیں گے نہیں بلکہ ریجیکٹ کریں گے اور اپنے اذہان سے، اپنے قلوب سے، اپنے ایمان و یقین سے اس کو گیٹ آؤٹ کریں گے۔ میں انشاءاللہ یہ ضرور توقع رکھوں گا، اس لیے کہ علی کی محبت کا دم بھرنے والا کبھی حضرت علی کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں حضرت علی علی اتباعہ غیر سبیل المؤمنین، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو آل ایمان ہے ان کے طریقے سے اعراض کیا ہے، ان کے اتباع کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا کہ وَوَاللَّهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّا، کہ اگر وہ جس طرح پھر چکا ہے وہ شخص خلافت حق کو چھوڑ کر، تو فرمایا کہ اگر وہ اسی پر بسد رہے گا تو اللہ رب العالمین کی ذات بھی اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے، یعنی گمراہی کی طرف اس کو لے جائیں گے۔ تو یہ تھا نہج البلاغہ سے حوالہ جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحقہ کا چیخ چیخ کر اعلان بھی کر رہا ہے اور آپ کو دعوت فکر بھی دے رہا ہے کہ آؤ ذاکرین کے نظریے پر نہ چلو، حضرت علی المرتضیٰ امام برحق کے نظریے پر چلو۔ تو میں التماس کروں گا، گزارش کروں گا، اس لیے کہ حوالہ دینے کا مقصد اصلاح تھا، کوئی حاوی ہونا، کوئی تنقید کرنا مقصود نہیں تھا، تو میں دعوت اصلاح دوں گا کہ آ جائیے، حضرت علی کے نظریے کو اپنا لیجئے اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو آپ تسلیم کریں، برحق مانیں اور ان کی پیروی، ان کی اقتداء کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت یہی ہے۔